آبروئے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا و نبینا و حبیبنا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین، منہاج یونیورسٹی کے ایکٹنگ وائس چانسلر، ڈینز آف فیکلٹی، اساتذہ کرام، شریعہ کالج کے جملہ شیوخ اور اساتذہ، گرلز کالج کی تمام شیخات اور معلمات، اور عزیز طلباء اور طالبات، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ نے بہت جوش و خروش سے آج کے لیے اپنی اظہار مسرت و فرحت کے طور پہ تقریبات کا انتظام کیا تھا، اور شام کو تحریک کے احباب نے مجلس سما بھی رکھی تھی بہت بڑے پیمانے پر. لیکن بدقسمتی یہ کہ اس ملک میں دہشت گردی کا راج ہے، اور جو بڑا ہی اندوہناک سانحہ کوئٹہ کا ہوا ہے، اور 40 دنوں کے اندر دوسری بار ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم 13 جنوری کو لانگ مارچ کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو اس سے شاید ایک روز قبل یا 2 روز قبل 101 یا 104 کے قریب ہزارہ قبیلے کے افراد لقمہ اجل بنا دیے گئے، اور ابھی 40 دن گزرے ہیں، پھر بہت بڑی دہشت گردی ہوئی. تو اس سانحہ کے، اس اندوہناک سانحہ کی وجہ سے ایک قومی المیہ ہے، بہت بڑا قومی سانحہ ہے، تو پھر ہم نے اپنی تمام تقریبات کو منسوخ کر دیا. لیکن میں نے چاہا کہ بغیر کسی تقریب کے اور بغیر کسی فیسٹیویٹی کے اور بغیر کسی سیلیبریشن کے میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے ملنے آؤں گا ضرور. تو میں ملنے آیا ہوں. تو کیک بھی میں نے روک دیا، کیک نہ کاٹیں. گھر میں بھی نہیں کاٹا، انہوں نے کیک لے کے رکھے ہوئے تھے تو میں نے منع کر دیا، گھر میں اندر میں نہیں کاٹیں. میں تو خیر کاٹتا نہیں کبھی زندگی پر، وہ کاٹتے تو دوسرے ہی ہیں، بچوں نے کاٹنا ہوتا ہے، آپ نے کاٹنا ہوتا ہے، تو میں نے منع کیا کیک بھی نہیں کاٹنا. تاہم آج آپ سے ملاقات کی نشست ہے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے 2 مہینے کے قریب عرصہ ہو گیا اور آپ کے ساتھ ابھی بہت قربت کی ملاقاتیں نہیں ہو سکی. وہ انشاءاللہ ہوں گی. بس آ کے اس ملک اور قوم کے معاملات میں ایسا پھنس گئے، ملک اور قوم کے معاملات میں آتے ہی ایسا پھنس گئے کہ فرصت نہیں ابھی تک مل پا رہی. تو میں انشاءاللہ ادھر ہوں، ان چیزوں سے فارغ ہو کر میں آپ کا حق ادا کیے بغیر نہیں جاتا انشاءاللہ. اور میرے ذہن میں ہے میں ایک انسٹیٹیوشن کو الگ سے ٹائم دوں گا، اپنی بیٹیوں کو اسپیشل گرلز کالج میں آ کے الگ ٹائم دوں گا، بیٹوں کو یونیورسٹی میں، منہاج یونیورسٹی کی تمام فیکلٹیز کو ٹائم دوں گا. یہیں آ کر، ادھر ہی آ کر انشاءاللہ آپ کے کیمپس کے اندر، باہر بڑی جگہ پہ نہیں، اندر ہال میں بیٹھے، کلوز ڈور چھوٹی نشست میں آپ سب کے ساتھ بیٹھوں گا. فیکلٹی کے ممبران کو، اساتذہ کرام کو انشاءاللہ ٹائم دوں گا، ملوں گا. شریعہ کالج کے طلباء کو ملوں گا. اسی طرح تحفیظ القرآن کے انسٹیٹیوٹ ہیں، اس میں بچے بچیاں ہیں، آغوش، ان سب کو الگ الگ ملوں گا انشاءاللہ. البتہ اب تک آپ سب کی جتنی کمیونٹیز ہیں ان میں جو نمبر لے گئے، اول آ گئے، وہ آغوش کے بچے ہیں. ان سے میں تنہائی میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے مل چکا ہوں. پہلے ان سے ملاقات بھی کر چکا ہوں، ایکسکلوسیو آغوش کے بچوں کے ساتھ ملاقات کر چکا ہوں. پھر اگلی شام ان کو گھر میں بلا کے ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے میں نے اپنے گھر.
وہ ان بچوں کے لیے میں نے اسپیشل کیا کہ یہ میرے خاص بیٹے ہیں، تو باقی آپ کا ادھار ہے انشاءاللہ، وہ ٹائم دیں گے آپ کو فارغ ہونے کے بعد۔ اس وقت 2-4 چیزیں جو میرے ذہن میں ایسی متفرق طور پہ آ رہی ہیں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ غور سے سن لیں۔ دیکھیے، آپ کی اور ہماری عزت دنیا میں ایک تو ایمان کے حوالے سے ہوتی ہے نا، آقا علیہ السلام کے ساتھ جس کی نسبت جتنی قوی ہے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے، یہ اساس ہے، بنیاد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت عطا کرتا ہے۔ مگر یہ وہ ایمان نہیں ہے جو محض کلمہ پڑھنے سے اور توحید و رسالت کی شہادت سے ہر ایک کو نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ تو پھر اس وقت 1.25 ارب یا 1.5 ارب کے قریب لوگ ہیں، سارے ہی کلمہ گو مسلمان ہیں اور سب صاحبان ایمان ہیں، مگر ہر کوئی محض اس سے 1 گنا عزت ملتی ہے جو ایمان کا حصہ انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ مگر ایمان کی نسبت کی جس عزت کی بات کر رہا ہوں وہ ہے جس میں انسان ایمان کو اپنا طرز زندگی، اپنا طرز فکر، اپنا طرز عمل، اپنا رویہ، اپنا کردار بنا لیتا ہے، اور وہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کا اس کی زندگی میں اس کی جھلک نظر آتی ہے، وہ پریکٹیکل ماڈل ہو جاتا ہے۔ اس ایمان سے پھر قوموں کو اور طبقات کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بڑی عزت ملتی ہے۔ اس پر میں ابھی بعد میں آتا ہوں، پہلے میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں یہ بات کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں روئے زمین پر انسان کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین پر انسانی مخلوق، اس سے پہلے 2 مخلوقات تھیں، آسمان پر ملائکہ تھے، زمین پر جنات تھے۔ یہ 2 مخلوقات ویزیبل نہیں تھیں، ویزیبل یعنی دکھائی دینے والی نہیں تھی۔ آسمان پہ ملائکہ اور زمین پر جنات، یہ ایگزسٹ کرتے تھے، اور ویزیبل مخلوق زمین پر جو ہے وہ اس سے پہلے پھر جانور تھے، اینیمل کنگڈم تھی، وہ ایک طویل زمانہ جس کی بڑی لمبی مدتیں ہیں، وہ ایک الگ آپ سائنس میں پڑھتے ہیں۔ انسان کی دنیا کا جب ابتدا اور آغاز کرنے کا فیصلہ ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ملائکہ کو اپنے ارادے کا اظہار کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہ بات میرے بیٹے بھی، بیٹیاں اور باقی اساتذہ، قائدین، کارکنان ساری توجہ سے سنیں۔ یہ ایک واقعہ ہے جو اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کو بتا رہے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جملہ حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، یہ ایک زمانہ پہلے جب سب سے پہلا فرد انسانی کائنات کا اللہ پاک پیدا فرمانے لگے، یہ اس وقت اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تھا، یہ جملہ اس وقت صادر کیا تھا۔ یہ ایک نیریشن ہے ایک سٹوری کی، ایک ایونٹ کی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوائن انٹینشن کی، ڈیوائن پلان کی۔ وہ حضور علیہ السلام کو نیریٹ کر رہے ہیں، سٹیٹمنٹ بیان کیا۔ اب جو یہاں بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ بیٹے، اس انسان کی پیدائش سے پہلے ایک وقت تھا جب جن پیدا کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، تو جنات کو پیدا کیا تو ملائکہ موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ملائکہ کو ایڈریس کر کے نہیں کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ گویا جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، مگر ان کو یہ شرف نہیں دیا، وہ جب بھی ان کو پیدا کیا بس کر دیا، اور کوئی ایسا ڈیوائن پلان
جو ان کے سٹیٹس کو بہت اونچا بیان کرے، اللہ پاک نے ایسا اظہار نہیں کیا، بطور مخلوق کریٹ کر دی۔ چلو اس سے تھوڑا اور پیچھے جاتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تو ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے بیٹے، جب ملائکہ کو پیدا کیا تو ملائکہ میں سیدنا جبرائیل امین بھی تھے، حضرت میکائیل بھی تھے، حضرت اسرافیل بھی تھے، حضرت اسرائیل بھی تھے، اور بے شمار لا تعداد ملائکہ تھے۔ جب اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا تو جب ملائکہ جیسی نور کی مخلوق کو پیدا کیا تو اس وقت بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں یا اپنے نائب بنا رہا ہوں ملائکہ کی شکل میں۔ اب آپ کو آگے چل کر جو فرشتوں نے سوال کیا ہے، اس سوال کی سگنیفیکنس، ریلیونس اور اس سوال کی ریزن سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ان کے ذہنوں میں کیوں اٹھا، ان کے ذہنوں میں یکلخت یہ سوال کیوں اٹھا جو آگے بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ وہ دیکھتے چلے آ رہے تھے کہ ملائکہ جیسی مخلوق پیدا کی جس میں کوئی شر اور کوئی برائی اور کوئی بدی، کوئی گناہ نہیں ہے، تو انہیں پیدا کر کے اور پیدا کرتے وقت بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں آسمانوں میں اپنے نائب بنا رہا ہوں، نہیں کہا۔ جنات پیدا کیے، ان کو زمین پہ ٹھہرایا تو نہیں فرمایا کہ میں زمین میں اپنے نائب بنا رہا ہوں۔ ان میں بھی تو نیک و بد ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسا کہ انسانوں میں بھی ہیں۔ انسانوں میں سب نیک تو نہیں ہیں، بدکار بھی ہیں، فجار بھی ہیں، کافر و مشرک بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں۔ تو جس طرح انسانوں میں یہ کیٹیگریز ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہیں۔ سورہ الجن اگر قرآن مجید میں پڑھیں، ضرور پڑھیں سورہ الجن، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے بھی طبقات ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اہل شر ہیں، اہل خیر ہیں، مومنین ہیں، صالحین ہیں، یہ سب پتہ چل جائے۔ تو یہی کیٹیگرائزیشن انسانوں میں بھی تھی، ہے اور ہونی تھی۔ ملائکہ میں ایسی کیٹیگریز نہیں تھی، وہاں سارے کے سارے نیک تھے، ان میں شر کا مادہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ نہ ملائکہ کے لیے کیا تھا جب ان کو بنایا، نہ جنات کے لیے اظہار کیا تھا جب بنایا۔ جب انسان کے، یہ بیٹے آپ بہت غور سے سنیں، آج اس کو پلے باندھ لیں، جب انسان کو بنانے کا، تخلیق کرنے کا وقت آیا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے فرشتوں میں زمین میں پہلا انسان چونکہ تخلیق ہو رہا ہے نا، اور ان کو منصب نبوت دیا جا رہا ہے، اور منصب نبوت کا فلسفہ بھی سمجھ لیں بیٹے کہ پہلا انسان جب زمین میں پیدا کیا تو اس کو ہدایات بھی تو دینی ہے۔ یہ میری بات آپ سمجھ میں آئی؟ جب زمین پر پہلا انسان پیدا ہو رہا ہے تو اس سے کمیونیکیٹ بھی تو کرنا ہے نا، کمیونیکیشن بھی تو کرنی ہے نا، اسے ہدایت تو دینی ہے۔ اور اس وقت امت تو ہے کوئی نہیں، جب وہ پہلا انسان پیدا ہو رہا ہے تو اس وقت امت ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ تو پہلا فرد ہے، کمیونٹی نہیں ہے، ہیومن کمیونٹی نہیں ہے، امت نہیں، تو پہلا فرد ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ اسے تخلیق کیا، بنایا، وہ کیوں بنایا، کیا کرے کیا نہ کرے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، تو یہ کمیونیکیٹ بھی تو کرنا ہے نا، اور کمیونیکیٹ کرنا ہے فرشتے کے ذریعے، اور جو فرشتہ کمیونیکیشن کے لیے مقرر ہے اس کا نام ہے جبرائیل امین۔ تو جب بذریعہ جبرائیل اس کو کمیونیکیٹ کیا تو یہی نبوت ہو گئی، یہی وحی بن گئی، یہی نبوت ہو گئی۔ اب اس پہلے انسان کی تخلیق کے وقت فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا رہا ہوں۔ اب بیٹے بڑی توجہ طلب بات ہے آگے، یہ گفتگو اس ایونٹ کے حوالے سے ہے، میں نے شاید زندگی میں 100 بار یا اس سے بھی زیادہ بار کی ہوگی، مگر یہ اینگل کبھی سنا مجھے یاد نہیں ہے کہ پوری زندگی میں یہ پورا اینگل جو آج آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ میں نے لائف میں کبھی بیان نہیں کیا، پہلی بار آپ کو سمجھا رہا ہوں، بڑے دھیان سے ذہن نشین کر لیں۔ اب جب اللہ پاک نے
پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ارادہ ظاہر کر دیا کہ یہ میرے وائس چیرنٹ ہوگا، یہ میرا ڈیپوٹی ہوگا، دنیا میں میرا نائب اور میرا خلیفہ ہوگا۔ تو اب ملائکہ نے اب دیکھنا ہے کہ سوال کیا کیا۔ پہلا وہ چیز اٹھائی جو ان کو کھٹکی، اور وہ سوال ان کی شخصیت پر کیا، ان کے کردار پر کیا، ان کی پرفارمنس جو ہوگی بحیثیت انسان کے اس پر کیا، اور کہا کہ آپ ایک ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں باری تعالیٰ جو زمین میں فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ ان کی نگاہ فی الفور انسان کی سرشت میں، چونکہ ملائکہ نے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ایسے تھوڑی تھوڑی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ شاید بعض بیٹوں بیٹیوں کو سوال ذہن میں ابھرے کہ وہ کہاں سے پتہ چلا ان کو، تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر اتنا جان لیں کہ جب ان کو بنایا اور تخلیق کیا جا رہا تھا تو جن جن عناصر کے ذریعے آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہوا وہ ملائکہ نے دیکھ لیا تھا، ان کے علم میں تھا۔ یہ کیمسٹری تھی، یہ بیولوجیکل کیمسٹری کا سوال تھا، بایولوجیکل کیمسٹری کا سوال تھا، اور اس میں معلوم تھا کہ یہ عناصر ہیں جن سے یہ کانسٹیٹیوٹ ہو رہے ہیں، ان کا جو کیمیکل کانسٹیٹیوشن ہے اور ان کا کیمیکل کمپوزیشن ہے، اور یہ جو عناصر ہیں ان کی یہ خوبیاں ہیں، اچھی یا بری جو بھی ہیں۔ تو جو چیز، جو کمپاؤنڈ ان عناصر کو جمع کرنے سے وجود میں آئے گا تو اس کی یہ کیمیکل پراپرٹیز ہوں گی، یہ ان کی کوالیفیکیشنز، خاصیتیں، اوصاف ہوں گے، اور وہ اس طرح آپریٹ کرے گا، آٹومیٹیکلی وہ چیزیں ظاہر ہوں گی۔ اب آپ جواب بھی سمجھ گئے نا اس سوال کا کہ ملائکہ کو کہاں سے پتہ چلا، یہ قرآن مجید میں درج ہے، میں نے اس کو کئی بار خطابات میں بیان کیا، اس لیے چھوڑ دیا، آگے نہیں گیا، اشارہ دے دیا۔ سو ان کو پتہ تھا۔ تو ملائکہ کا یہ جو سوال تھا یہ بھی دراصل بایولوجی اور کیمسٹری اس کے بنیادی علم پر مبنی تھا کہ یہ چیزیں ہیں جن سے بنایا گیا ہے، اور کیمیکل ایوولوشن ہوا ہے، اور کیمیکل کمپوزیشن ہے، اور اس سے آٹومیٹیکلی جو شخصیت بنے گی وہ ایک کمپاؤنڈ ہے، مرکب ہے ان تمام عناصر کا، اور اس کے اندر یہ خاصیتیں ہوں گی۔ اب انہوں نے فی الفور اس پر توجہ کی کہ یہ انسان تو دنیا میں یہ کام کرے گا۔ اب ان کی نگاہ میں وہ جو نیگیٹو ایسپیکٹ ہو سکتے تھے ان کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور اپنے کویسچن کا، اپنے سوال کا موضوع بنایا کہ یہ نیگیٹو ایسپیکٹ ظاہر ہوں گے ان سے۔ اب دیکھیے بیٹے، اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا اور ملائکہ مطمئن ہو گئے۔ جن جن عناصر کی جو خاصیتیں تھیں، کیمیائی خاصیتیں، اور مرکب بن جانے کے بعد جو کچھ ظاہر ہونا تھا، یہ ان کے سوال کا سبجیکٹ تھا، سبسٹینس تھا۔ اللہ رب العزت نے اس سبسٹینس کو ایڈریس نہیں کیا، ان کے سوال کو ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کیا، نیگیٹ نہیں کیا، بے نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ رب العزت خود خالق ہے ان عناصر کا بھی، ان عناصر کا خود خالق ہے، اور ان عناصر کو بھی اللہ رب العزت نے خود وہ خاصیتیں دی ہیں، ان کے اندر رکھی ہیں، اور اس سے جو کمپاؤنڈ مرکب تشکیل پائے گا تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ خالق ہے کہ وہ یہ اثرات ہوں گے، لہٰذا یہ چیز نگیٹ کرنے والی نہیں تھی کہ اس کی نفی کی جاتی، اس کو نفی نہیں کی، بلکہ جواب میں کیا دیا کہ یہ ساری چیزیں ایک پوٹینشل کے طور پر اس کمپاؤنڈ میں جو ہیومن بینگ کی شکل میں، ایک انسان کی شکل میں وجود میں آ رہا ہے، یہ پوٹینشلز کے طور پر یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، مگر جسے میں اپنی نیابت اور خلافت عطا کروں گا اس کے پاس ایک اور چیز بھی ہوگی، اور اس چیز کے اثر سے
ان عناصر کے منفی اثر دب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دب جائیں گے، اور اچھے اثرات اوپر اجاگر ہو جائیں گے۔ تو ملائکہ نے پوچھا باری تعالیٰ وہ کیا شے ہے جو تو اسے عطا کرے گا، جو اس کی شخصیت کے اندر طبعی طور پر، کیمیاوی طور پر، فطری طور پر جن منفی اثرات نے ہونا ہے، ظاہر ہونا ہے، ڈیفینٹ ہے، وہ کون سی چیز تو عطا کر رہا ہے اسے کہ اس کے زیر اثر وہ سب دب جائیں گے اور ان کے اثرات منفی نہیں رہیں گے بلکہ پوزیٹیو بن جائیں گے۔ وہ پوٹینشیلز منفی اور نیگیٹو سمت میں کام کرنے کی بجائے پوزیٹیو اور مثبت سمت میں کام کریں گے، اور ان سے فساد جو ہونا تھا وہ فساد کی بجائے خیر اور صلاح میں، اصلاح میں بدل جائے گا۔ وہ کون سا ڈیسائیسو فیکٹر ہے جو آپ دے رہے ہیں اس کو؟ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ علم ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی بیٹے بات؟ فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ مگر علم کون سا؟ اس کی دو خوبیاں، ایک علم صحیح اور پھر علم وسیع۔ دو قسموں کا علم دے رہا ہوں، علم تو ایک ہی ہے مگر اس کی خوبیاں دو ہیں۔ ایک علم وہ جو ہے وہ علم شر نہیں ہوگا، علم شر بھی ہو سکتا ہے، جادو بھی ایک علم ہے، ہاروت اور ماروت نے اچیو کیا، اور بے شمار علم ہیں جن سے شر جنم لیتے۔ ایک علم صحیح ہے جس کو ہم علم نافع کہتے ہیں، جو انسان کی شخصیت کے اندر اچھے فضائل کو اجاگر کرتا ہے، انسانی شخصیت کے اندر اچھی خوبیوں کو، اچھے پوٹینشلز کو۔ وہ علم صحیح کا معنی بتا رہا ہوں۔ دونوں قسموں کے پوٹینشلز ہیں نا۔ جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو جن عناصر کی میں نے بات کی کہ وہ عناصر جب مل جائیں گے اور ایک شخصیت بن جائے گی ہیومن بینگ کی ایک کمپاؤنڈ، تو اس کے اندر یہ اثرات آئیں گے۔ تو وہ فرمایا انی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ میں ایک بشری پیکر بنا رہا ہوں، اس کی الگ کیمیائی تشریحات ہیں، میری کتابوں میں ہیں بیٹے، میں اس وقت ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ جو انسان اور تخلیق کائنات میری کتاب ہے، یا اسلام اور سائنس میری کتاب ہے، یا سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے بڑی، ان میں اس موضوع پر بڑی تفصیل سے میں نے سائنٹیفک ڈیٹیلز دی ہیں، ان میں آپ پڑھ لیں۔ تو ایک یہ جو چیزیں بیان کی، یہ جن عناصر کا ذکر کیا ان کے اندر، اور پھر بودار ہے گارا اور طویل جس پر زمانہ گزر چکا ہے اور وہ بودار ہے، یہ چیزیں بھی بیان کی۔ یہ وہ عناصر تھے جن کی موجودگی سے منفی نیگیٹو پوٹینشلز پیدا ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب یہ بشری پیکر جس کے اندر یہ کیمیاوی اثرات اور عناصر ہوں گے جو بندے کو اس کے اندر پوٹینشل، نیگیٹو پوٹینشلز کو ڈیولپ کریں گے، جب میں ان کو بنا لوں، اور پھر آگے سَوَّيْتُهُ، اگلی بات، پھر میں اس کو برابر کر لوں۔ اب برابر کرنا تسویہ ہے، تسویہ۔ تو تسویہ کا مطلب بیٹے یہ ہے کہ پھر میں وہ تمام عناصر جن کے اندر اچھی خوبیاں بھی ہیں اور منفی خوبیاں بھی ہیں، ان میں ایک بیلنس کریٹ کر لوں گا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تسویہ، برابری کر دوں گا، یعنی ایک پروپورشنل ریپریزنٹیشن ہر چیز کی ہو جائے گی، اس کو ایک خاص پروپورشن سے، خاص تناسب کے ساتھ ان کو مکس کروں گا، جوڑوں گا، اور اس طرح جوڑوں گا کہ ان کے اثرات میں بیلنس آ جائے، اور نیگیٹیوٹی، منفیت اس شخصیت کی پوزیٹیوٹی اس کے مثبت پہلو پر غالب نہ آ سکے، بیلنسڈ شخصیت بن جائے، متوازن شخصیت بن جائے، اس کے اندر تمام صلاحیتیں ایک توازن، اعتدال کے ساتھ ماڈریٹلی قائم ہو جائیں، اور اس میں ٹالرنس آ جائے، ماڈریشن آ جائے، بیلنس آ جائے، اور وہ چیزیں پھر وہ وائلنٹ اثر نہیں رکھیں گی،
وائلنٹ اثر نہیں رکھیں گی۔ جب بیلنس آ جاتا ہے شخصیت میں تو اسی بیلنس کو، سوچ میں بیلنس ہو، عناصر میں بیلنس ہو، طرز عمل میں بیلنس ہو، پوٹینشلز میں بیلنس ہو، تو شخصیت بیلنس کے ساتھ خوبصورت شخصیت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا پہلی بات کہ میں ان کو پھر بیلنس دوں گا، اور جب بیلنس دے دوں گا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، تب میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا، تب میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا۔ تو اب بیٹے دوسرا نقطہ ذہن نشین کر لیں، روح پھونکنے سے مراد اللہ پاک کا اشارہ ہے کہ میں اپنا نور اس کے اندر ڈالوں گا، اپنا نور دوں گا۔ یعنی مالا اعلیٰ کی یہ خوبیاں جو پہلے دی تھی، یہ زمینی مادی جو میٹر سے ریلیٹڈ ہیں، یہ میٹیریل ورلڈ کے جو عناصر ہیں ان کی خوبیاں دی اور ان کو بھی بیلنس کر دیا۔ جب بیلنس آ جائے گا اس شخصیت میں، اس پیکر میں، تو بیلنسڈ پرسنالٹی میں، بیلنسڈ وجود میں، تب میں اپنا مالا اعلیٰ کا، اپنی روح کا نور ڈالوں گا۔ تو میرے بیٹے اور بیٹیاں اس نقطے کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا نور اس وقت تک کسی کے اندر نہیں ڈالتا جب اس کی شخصیت میں عدل اور اعتدال جب تک پیدا نہ ہو جائے، اس کی شخصیت اپنے ظاہر و باطن میں اور تمام خوبیوں میں بیلنسڈ نہ ہو جائے۔ اگر بیلنس شخصیت میں نہ آئے اور منفی چیزیں غالب رہیں، منفی چیزیں بولیے غالب رہیں، تو بندہ پوری زندگی گزار لے تو اللہ کا نور نہیں آتا۔ اور وہ جو انسانی شخصیت میں ایک انقلاب آنا ہے، تبدیلی آنی ہے، اور وہ انسان ہو کر بھی مسجود ملائک بننا ہے، ملائکہ نے سجدہ کرنا ہے، اس کو عزت ملنی ہے، تکریم ملنی ہے، عظمت ملنی ہے، فضیلت ملنی ہے، جو بہت بڑی ہستی بننا ہے، اس نے، وہ اللہ کے اس ڈالے ہوئے نور نے اسے روشن کرنا ہے، اس نور نے اسے چمکانا ہے، اور اس نور نے اسے پوری دنیا میں ایک اعلیٰ مقام پر لے جانا ہے۔ مگر وہ نور اللہ تعالیٰ اس کے اندر تب رکھتا ہے جب پہلے اس کی شخصیت کا جو برتن ہے، شخصیت، اس میں اعتدال آ جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ اپنی شخصیتوں میں، اور اعتدال کا معنی سمجھ لیں، وہ جو نیگیٹیوٹی ہے مادی وجود اور شخصیت کی، وہ ختم ہو جائے اور اس میں ایک عدل اور انصاف پیدا ہو جائے۔ اب یہ نیگیٹیوٹی بیٹے دیکھو، جب ہم بولتے ہیں تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ اعتدال ہے یا نہیں۔ اگر لغو کلام کرتے ہیں، توجہ سے سنیں بیٹے اور اس کو اپنائیں۔ اگر ہماری گفتگو میں لغو ہوتی ہے، گالی گلوچ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ٹھٹھا مزاح کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تضحیک کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلی اور غیبت کرتے ہیں، بری بھلی بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جب ہم اپنی زبان کو گندا کرتے ہیں بیٹے اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو ہمارا اعتدال چلا گیا، ختم۔ اعتدال بولیے، ہم بیلنسڈ نہ رہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان سے جو کچھ نکلتا ہے، اس کا اثر دل اور باطن اور روح پہ پڑتا ہے۔ زبان سے جو کچھ نکلتا ہے، اس کا اثر، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات ہوا میں منتشر ہو گئی، بکھر گئی، نہیں، ہوا میں تو جاتے ہیں الفاظ، مگر اس کے اثرات ہمارے قلب و باطن شخصیت پہ جاتے ہیں۔ یا الفاظ دیگر آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اس کی شخصیت اندر سے ہوتی ہے، وہی الفاظ بن کر جب وہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے نکلتے ہیں۔ تو ظاہر باطن کا آئینہ ہوتا ہے، اور باطن اپنے ظاہر سے ظاہر ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری گفتگو میں بیلنس نہیں اور ہماری گفتگو میں اخلاق نہیں، آج سے تہیہ کریں بیٹے، یہ برتھ ڈے کا گفٹ ہے، آپ لینا چاہتے ہیں، ایسے لے کے پھینک جائیں گے یا عمل کریں گے؟ سجا کے رکھیں گے زندگی میں؟ آپ کی جو زندگی کا شو کیس ہے نا، زندگی کا جہاں سووینئر رکھتے ہیں، تو یہ آج کا گفٹ ہے، سووینئر ہے، میں پیار سے آپ کو دے رہا ہوں، اسے اپنی شخصیت کے اندر سجا کے رکھیں۔
تو گفتگو میں بیلنس ہو، عمل میں بیلنس ہو، شر نہ ہو. جس کی عمل میں شخصیت میں بیلنس ہے وہ نہ کسی کو گالی دیتا ہے، نہ کسی کے خلاف چغلی کرتا ہے، نہ کسی کو مارتا ہے، نہ چوری کرتا ہے، نہ کسی کے خلاف کوئی مہم جوئی کرتا ہے، نہ شرارت کرتا ہے، نہ فتنہ کرتا ہے، نہ گناہ کرتا ہے، نہ فسق و فجور کرتا ہے، نہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. جب آپ کی شخصیت بیلنسڈ ہو گئی تو بیلنسڈ ہونے کا بیٹے مطلب یہ ہے، مطلب کہ آپ نان وائلنٹ ہو گئے اور ڈس اوبیڈینٹ نہ رہے، نافرمان نہ رہے. اب آپ اپنے اساتذہ بیلنس ہو جاتے ہی اساتذہ کی عزت آپ کے عمل سے خود بخود ٹپکے گی. اساتذہ کی عزت کریں گے، والدین کی عزت کریں گے، بہن بھائیوں سے محبت کریں گے، چھوٹے پر شفقت کریں گے، مشن سے پیار محبت کریں گے، انسانیت سے محبت کریں گے، اللہ کا حق اس کو دیں گے، عبادت کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، سجدہ کریں گے، تلاوت کریں گے، ٹائم پر آئیں گے، یونیورسٹی میں پڑھائی کریں گے. کلاس سے باہر جو بچہ کلاس ہو رہی ہے باہر جاتا ہے مطلب وہ بیلنسڈ نہیں ہے. بیلنس کیا تھا؟ جس وقت جس کام کو ہونا تھا وہ شخصیت وہی کام کرتی. اگر اس سے ہٹ گئی تو اس کو ظلم کہتے ہیں، اور ظالم آدمی بیلنس نہیں ہوتا. کلاس ہو رہی ہے، پروفیسر آپ کے ٹیچر لیکچر دے رہے ہیں، آپ باہر کنٹین پہ بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اپنی شخصیت کا بیلنس بولیے کھو گئے. اور جب بیلنس کھو گئے، میں بار بار جملہ بتا رہا ہوں، اس شخصیت میں اللہ اپنا نور نہیں ڈالے گا. بھلے وہ علم بھی حاصل کر لے، وہ علم رہے گا، علم نور نہیں بنے گا. اس کے اندر کی تاریکی اس کے علم سے نہیں جائے گی. تاریکی تب جائے گی بیٹے جب نور اترے گا، اور نور کے لیے اللہ نے شرط لگا دی کہ میں صرف اس برتن میں ڈالتا ہوں جو پہلے بیلنسڈ ہوتا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي. تو ہمیں تو کلاس ہو رہی ہے، ایگزام کا ٹائم ہے، ایگزام نہیں دے رہے، محنت کرنے کا وقت ہے تو محنت نہیں کر رہے، رات سٹڈی آورز ہیں سٹڈی نہیں کر رہے. ایسے 2-4 گھنٹے آئے، گھومے پھرے، لیکچر لیے، چلے گئے، بھاگ گئے، تو حق نہیں ادا ہو رہا حصول علم کا. اساتذہ محنت سے اگر نہیں پڑھا رہے، پورا وقت نہیں دے رہے، تو وہ حق تعلیم کا ادا نہیں کر رہے. آپ حاصل کرنے میں وقت پورا نہیں دے رہے تو تعلم کا حق نہیں ادا ہو رہا. تو جو آدمی اپنا حق ادا نہ کرے وہ بیلنسڈ نہیں ہے، ان بیلنسڈ ہے. لہذا ہر چیز اپنے وقت پر اپنے تقاضے کے مطابق کرنا. چھوٹا ہے اس کے ساتھ ڈیلنگ ہے تو بیلنس یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ شفقت اور محبت ہو، بھلے وہ سختی بھی کر لے تو چھوٹے کو کیا مارنا. بڑا ہے تو بیلنس شخصیت یہ ہے بیٹے کہ اس سے عزت اور احترام سے بات کریں. آپ جیسا اور آپ جیسی ہے تو بیلنس شخصیت کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے حسن اخلاق سے بات کرنا. کمزور ہے آپ سے تو بیلنس شخصیت کا کہتا ہے کہ اس کے پاس رحمت کرنا، شفقت کرنا، مدد کرنا. جو آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، اولاد ہونے کے ناطے، طالب علم کے ناطے، مشن کے فرد اور مشن کے فرزند اور بیٹی ہونے کے ناطے، جس کیپیسٹی میں اس ڈیوٹی اور فریضے کو ادا کرنا اپنے وقت پر، کما حق کو ہو جتنی طاقت ہے، اس کو بیٹے بیلنسڈ کہتے ہیں. میں ایک نکتہ آپ کو بیٹے بتاتا ہوں. آج جو پیار کرتے ہیں میرے ساتھ، اللہ کی رحمت اور نعمت ہوتی ہے، مگر بیٹے اس کے پیچھے ایک تاریخ بھی تو ہوتی ہے نا. میں آپ کو حاشا و کلّا ایک بات بتا رہا ہوں، اور اس پر اللہ رب العزت کی ذات گواہ ہے. یہ جو میں تلقین کر رہا ہوں آپ کو شخصیت کا بیلنس، یہ میں نے زندگی میں جس زمانے میں ہوش سنبھالا، خواہ میری عمر 10 سال تھی، 11 سال تھی، 12 سال تھی، جو دور زندگی کا مجھے یاد آتا ہے، پورے 50 سال پیچھے چلا جاؤں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بیٹے 50 سال میں مجھے یاد نہیں ہے کوئی زمانہ کہ میں نے اپنی زندگی کا بیلنس گنوایا ہو. بیلنس نہیں گنوایا. دیکھو میں آپ کی تعلیم کے لیے بتا رہا ہوں بیٹے، تربیت کے لیے. مجھے وہ زمانہ یاد نہیں ہے چھوٹی عمر میں جب میں نے تہجد شروع کی تھی.
عمر میں یاد ہی نہیں وہ زمانہ جب نماز پنجگانا شروع کی تھی. تو بیلنس کیا تھا؟ انگلش اسکول میں پڑھتا تھا بیٹے، تو گرمیوں میں شرٹ نکر اور ٹائی ڈریس ہوتا تھا، سردیوں میں جیکٹ ہے، کوٹ ہے، پینٹ ہے، ٹائی ہے، یہ لباس ہوتا تھا. انگلش اسکول تھا میرا. تو صبح اسکول کے لباس یہ تھے، جو ہی گھر آنا اس لباس کو ہینگ کر دینا، شلوار قمیض اور ٹوپی اسی 10 سال کی عمر میں پہن لینی. گھر آنا، شلوار قمیض اور ٹوپی پہن لینی. ٹوپی بھی میں نے اپنا 10 سال 11 سال کی عمر سے لے کے آج تک سر ننگا نہیں رکھا. 50 51 52 سال گزر گئے. 52 سال میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بیلنس کریٹ کیا نا لائف کے، حدود بنائے، اور ایک حد کو نے دوسرے کو نہیں توڑا، اس نے اس کو نہیں توڑا، اور برقرار رکھا تھرو آؤٹ مائی لائف، برقرار رکھا. پڑھائی کے ٹائم آئے، فار ایگزامپل مجھے پتا ہے کہ یہ وقت میرے پڑھنے کا ہے. اب آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، بھاگ جاتی ہیں بیٹے. میں زندگی میں 16 گھنٹے یومیہ پڑھتا تھا. اسکول سے پڑھ کے اسکول سے گھر آتا، یا چونکہ بہت نئے بچے بچی آئے ہیں، بہت سو نے تو یہ باتیں سنی نہیں ہیں، نئے آئے ہوئے ہیں نا بیٹے. میں مثلا ایف ایس سی کا زمانہ آپ کو بتاتا ہوں. میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں داخل ہوا ایف ایس سی کے لیے، میڈیکل سائنس میں میں نے ایف ایس سی کی. ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، تو میں نزلہ بخار کھانسی کا ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا، میں امت کا بننا چاہتا تھا. ہمارا نقطہ نظر مختلف تھا. تو الٹیمیٹلی جو آرزو تھی میری اللہ نے پوری کر دی. تو میں بیٹے گورنمنٹ کالج فیصل آباد پڑھتا تھا. صبح آپ جوانی کی عمر ہوتی ہے بیٹے. 66 میں نے میٹرک کیا، میری عمر 15 سال تھی. 15 سال. تو 15 سال کی عمر میں ساتھ ہی میں فرسٹ ایئر میں داخل ہو گیا. تو 16 سال 17 سال کی عمر کا جو زمانہ ہے، 16 17 سال کی عمر کا، یہ میرا ایف ایس سی کا زمانہ. جنگ سے بیٹے 48 میل ہے. کلومیٹر کتنا بن جاتا ہے؟ 72 کلومیٹر. صبح تہجد کی نماز پڑھ کے اس عمر میں 15 سال کی عمر میں 16 سال پورے سال کے 12 مہینے تہجد پڑھ کے میں لاری اڈے پہ آتا تھا، بس اڈے پر، نیو خان ٹرانسپورٹ. فجر کی نماز لاری اڈے پہ پیدل چل کے آتا، پڑھتا. اور پہلی بس آتی تھی ڈیرہ غازی خان سے یا مظفر گڑھ سے، اس پہ بیٹھ کے تو صبح میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد آتا اپنی کلاسز کے لیے. ہاسٹل میں میرا کمرہ تھا، تیزی سے جا کے ہاسٹل جانا. میرے کپڑے سوٹ پینٹ جیک وغیرہ سب ادھر لٹکے ہوتے تھے. میں نے 2 سال کمرہ رکھا. جا کے تیزی سے تیاری کر کے تو میں اپنی کلاس میں سب سے پہلے پہنچ جانا. جنگ سے چل کے کلاس میں سب سے پہلے فیصل آباد پہنچنا، 72 کلومیٹر سفر کر کے آنا. I was always the first student to attend my class. 3 بجے بیٹے میں لاری اڈے پر جاتا تھا. اور جب موسم سردیوں کے آتے تھے نا، موسم گرمیاں سردیاں بدلتی ہیں، مجھے یاد ہے 5 بجے پھر اس زمانے میں لاری اڈے پہ آتا تھا. اذانیں مجھے لاری اڈے پر ہوتی تھی، بس اسٹیشن پر. تہجد گھر پڑھ کے آتا. اس عمر میں 72 کلومیٹر جانا، 72 کلومیٹر آنا. دوپہر تک پڑھائی کر کے واپس. کتنے کلومیٹر روز کے بن گئے بیٹے؟ 150 کلومیٹر تقریباً روز کا سفر بس پر 2 سال کیا بیٹے. چھٹیاں نکالنے، ویکیشن جو آ جاتی نکالنے، 2 سال وداؤٹ ویکیشنز نکالنے، وہ کر کے اور گھر پہنچنا، نماز پڑھی ظہر کی، کھانا کھایا. ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف، نحو، منطق، معانی، فقہ، اصول، حدیث، تفسیر، پھر وہ مضامین پڑھنے، اور رات کے 10 بجے تک وہ پڑھنا شروع کر دینا. 6-7 گھنٹے وہاں پڑھنا. اب میرے سفر بھی دیکھ لیں. 2 سال تک بیٹے 150 کلومیٹر یومیہ سفر کیا تقریباً. چھٹیوں کا حصہ خارج کر دیں، اور اسکول کالج پڑھ کے واپس جا کر اور پھر اپنی علوم شریعہ کو پڑھنا سارا. جب چھٹیاں آ گئیں، ایف ایس سی کر لی، پھر بی اے کے لیے، پھر جب مختلف اوقات میں 3 مہینے آتی، پھر میں دیہات میں بیٹے چلا جاتا.
یہ محنت ہوتی ہے. یعنی جو وقت جس کام کے لیے مقرر ہے، شخصیت بیلنسڈ نہیں رہتی اور اللہ کا نور نہیں ملتا جب تک وہ کام اسی مقصد کے لیے پورا صرف نہ کیا جائے جتنی استعداد اللہ نے بندے کو دی. تو وہ جامع قطبیہ ایک گاؤں تھا بیٹے، وہاں پھر میں 2 سال بھی ایک مرتبہ رہا، 3 مہینے بھی رہا، اس کے بعد 4 مہینے بھی رہا، مختلف اوقات میں 7-8 سال میں وہاں جاتا تھا. تو بیٹے وہ جو بس جاتی تھی ٹوٹی ہوئی، گردہ پڑتا تھا، وہ 2-3 میل اس گاؤں سے دور ایک گاؤں میں ختم ہو جاتی تھی. وہاں آگے راستہ نہیں تھا، صرف ریت تھی، ریت. اور میں پیدل ریت میں 2 میل چل کے جاتا تھا اپنے مدرسہ دارالعلوم کے گاؤں میں. اور جب جنگ واپس جانے کے لیے آنا ہوتا پھر 2 میل ریت میں پیدل چل کے جاتا تھا. اور رات کو جب لیٹتے تھے ارد گرد سانپ ہوتے تھے، دیہات تھے بیٹے، جنگل تھا، سبزیاں تھیں، تو رات ہر روز 1-8 سانپ مارا جاتا تھا. اور گرمیوں کے موسم میں اس زمانے تو بہت زہریلے سانپ ہوتے تھے، ارد گرد سانپ. بجلی نہیں، ایک بلب لٹکا ہوا ہوتا تھا. کبھی رات کو وہ تیل والے لیمپس ہوتے. رات 3 بجے بیٹے میں پڑھائی شروع کرتا، 2 سبق نماز فجر سے پہلے تہجد کے بعد پڑھتا، اور وقفوں کے ساتھ رات کو 11 بجے جا کے ختم کرتا. 16 گھنٹے ادھر بھی پڑھائی ہوتی، وہاں ہوتا تب بھی پڑھائی ہوتی. پھر اس کے ساتھ تہجد کے معمول، نمازوں کے، اوراد کے، وظائف کے. اور پچھلے ٹائم شام کو اللہ پاک سارے اوقات پیدا کر دیتا ہے، واک پر بھی جانا. یہ ایک زندگی تھی، اور اسی طرح کی زندگی بیٹے پوری عمر گزری ہے. ایسے وقت بھی آئے کہ مغرب کے بعد بیٹھ گیا پڑھنے اور فجر کے وقت اٹھا، ساری رات بیٹھا. یہاں یونیورسٹی میں رہتے تھے، پنجاب یونیورسٹی بیٹے، رات عشاء سے فجر تک ساری رات پڑھنا. صبح تھوڑی دیر 1-2 گھنٹے ریسٹ کر کے لیٹ کر 2-1 گھنٹے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لینا تاکہ فریش ہو جائے. یہ ایک لائف تھی. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ اس طرح کی پوری زندگی ایک جد و جہد ہو، اور انسان اپنی زندگی میں، شخصیت میں بیلنس کرنے کے لیے جتنے شعبے اللہ نے رکھے ہیں، تمام سٹرگل، پوری ایفرٹ کر کے ان کو ڈیولپ کرے پوٹینشلز کو. پھر انسان دنیا میں سروائیول آف دا فٹسٹ، سروائیو کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور آگے پھر وہ فائٹ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے. ہم اسی نوجوانی کی عمر ہے میرے بیٹے بیٹیاں، یہی عمر ہے محنت کی. ابھی آپ کے جسموں میں سکت ہے، ہمت ہے. آج سے آپ توبہ کریں، وقت ضائع کرنا اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. توبہ کریں، وقت کو ضائع کرنا اس سے بڑا گناہ نہیں ہے. اللہ نے انسانی زندگی میں سب سے قیمتی متاع وقت دی ہے. وہ وقت اچھا استعمال کریں تو بیٹے با یزید بستامی بن جائیں. وقت برا استعمال کریں تو ابلیس بن جائیں، ابلیس کے گروہ میں شامل ہو جائیں. عمر یہ ہے، اچھی صحبت رکھیں، اچھی سنگت رکھیں، علم حاصل کریں، اخلاق حاصل کریں، عبادت کریں، ایکسرسائز کریں، گیمز کریں، سپورٹس کریں، اچھی سرگرمیاں رکھیں. شام کو گھنٹوں سٹڈی آورز کو دیں، یکسوئی سے بیٹھیں، پڑھیں، مت گپ لگائیں. یہ عمر بیٹے پلٹ کے نہیں آئے گی زندگی میں. اور جو جوانی جس نے نالائکی میں گزار دی، یاد رکھ لیں وہ عمر کے کسی حصے میں لائق نہیں بنے گا. سبق یاد رکھیں، جس نے جوانی کا زمانہ نالائکی میں گزار دیا، محنت کے بغیر، ریاضت کے بغیر، وہ عمر میں کبھی بھی لائق نہیں بن سکتا. ایسے ہی بس دھکے کھائے گا. یہ قیمتی وقت ہے بیٹے اور بیٹیاں، قیمتی وقت ہے. محنت کریں، لگ جائیں. 16 گھنٹے اس وقت محنت کرنے میں جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آپ کی عمر تھی بیٹے 8 گھنٹے، جب کبھی رات کو چھٹی ہوتی تو ہفتہ 8 گھنٹے تو ہم بیٹھ کر مراقبہ کرتے تھے. میں گردن جھکا کے ایسے چوکڑی مار کے 4 5 گھنٹے مسلسل ذکر کرتے تھے. نہ گردن کو کچھ ہوتا تھا، نہ ٹانگوں کو، نہ بیک کو. یہ عمر ہے، ہر چیز افورڈیبل ہے اس عمر میں. جتنی محنت کریں، ایک وقت آ جائے گا بیٹے
بیک کو تکلیفیں ہو جائیں گی، ٹانگوں کو تکلیفیں ہو جائیں گی، گردن کو ہو جائیں گی، پھر کسی کام کے کرنے کے نہیں رہیں گے۔ اس زندگی کے وقت کو یوٹیلائز کر لیں اور ذہن میں ٹارگٹ بنا لیں، غزالی بننا ہے، بستانی بننا ہے، حجویری بننا ہے، اجمیری بننا ہے، فارابی بننا ہے، ابن الحسن بننا ہے۔ میری بات آپ سمجھیں، ٹارگٹ کریں۔ مجھے آئیڈیل بناتے ہیں، پیار کرتے ہیں تو اس کو بنا لیں۔ جو کچھ جس سے پیار کرتے آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ وہی بننا ہے، مگر کچھ بننے کے لیے یہ ایزی آورز آف لائف کام نہیں دیتے۔ ایزی لائف سے کچھ نہیں بن سکتا انسان۔ یہ جو بڑی آسانی سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں نا بیٹے کے، ہم تو کلاس میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکچر لیتے ہیں، اٹس نتھنگ۔ یہ زندگی برباد ہو رہی ہے بیٹے۔ اس زمانے میں 16 گھنٹے پڑھیں، میں زور دے رہا ہوں بار بار، یہ پلٹ کے زمانہ نہیں آئے گا۔ اور پھر وضو سے رہیں، پھر تہجد پڑھیں، عبادت کریں، روزے رکھیں، طہارت پیدا کریں۔ یہ شخصیت جب آپ کی ایسی بن جائے گی تو ایسا برتن بنے گا بیٹے، اس میں اللہ پاک اپنا نور اتارے گا، نور۔ اور جب آپ کا برتن اللہ کے نور کے قابل ہو گیا تو آپ پوری دنیا میں پھر دنیا کو روشن کریں گے، نور اترے گا آپ کا۔ پھر فرشتوں کو کہ آپ سجدہ کرو ان کو، پھر ملائکہ سجدہ کرتے ہیں۔ ملائکہ انسانی زندگی میں جو لوگ ایسے بن جاتے ہیں بیٹے، وہ سوتے ہیں بستر پر، ملائکہ ان کے سرانے اور پائنتی ان کے کمرے میں ساری رات پہرا دیتے ہیں، ان کے لیے تسبیح کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ ملائکہ گلیوں میں ان کی زیارت کے لیے رستوں میں چلتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ملائکہ کو ان کی خدمت پہ مامور کرتا ہے، مگر تب جب اس کی شخصیت کے برتن میں اللہ کا نور اتر آتا ہے۔ تو جب نور اتر آتا ہے تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا تو خدمت تو معمولی بات ہے۔ اس انسان کو اللہ پاک پھر بڑا اونچا اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ اب میں پلٹ کے اس نقطے پر آ گیا۔ اب ایسا انسان جو بنایا تھا، تو جب انہوں نے کہا کہ یہ فساد کرے گا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، صرف منفی خوبیوں والے عناصر ہی نہیں رکھے، میں نے اس کے اندر اپنی روح اور نور بھی اتارا ہے بیلنس دینے کے بعد۔ اور اس نور کی وجہ سے اس کو وہ علم نصیب ہوا ہے، وہ علم کہ اس کا علم جو نور کا علم ہے وہ اس کی تمام منفی اثرات کو ختم کر دے گا۔ تو اللہ پاک نے جواب میں فرشتوں کے سامنے ڈیمونسٹریشن کیا۔ ڈیمونسٹریشن اپنی کلاس میں بھی آج بہترین نالج ہے تھرو ڈیمونسٹریشن۔ اللہ پاک نے ڈیمونسٹریٹ کرایا اور فرمایا کہ تمام چیزیں رکھ کر فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو کہا بتا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا بتاؤ، بتا دیا۔ تو فرشتے ان کے علم کی عظمت دیکھ کر اپنے سوال سے ودڈرا کر گئے۔ تو اس علم کو میرے بیٹے حاصل کریں جو علم صحیح اور علم وسیع ہے، جو اللہ کا نور دیتا ہے، جس سے کردار سنورتا ہے، جس سے نیکی آتی ہے، تقوی آتا ہے۔ زبان، الفاظ، کلمات، آنکھیں، کان، شخصیت، جسم، روح، ظاہر، باطن، ہر شے اللہ کے نور میں ڈل جاتی۔ پھر وہ بندہ اللہ کی طرف سے برکتوں کا بیٹے منبع ہوتا ہے۔ جہاں بیٹھتا ہے، جہاں قدم رکھتا ہے اس جگہ پہ بھی برکت آ جاتی۔ خضر علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا، جہاں بیٹھتے سبزہ اگاتا۔ جس جگہ وہ رہتے تھے تالاب کے قریب، تو موسیٰ علیہ السلام گزرے، مردہ مچھلی لے کر، یوشع بن نون ساتھ تھے، تو مچھلی کو پانی لگا جس پانی میں وہ وضو کرتے تھے، صرف وہ پانی ٹچ ہوا تو مچھلی بھنی ہوئی جو کھانے کے لیے تیار تھی وہ زندہ ہو کے بھاگ گئی۔ قرآن کہتا ہے نا، قرآن زندہ ہو کے بھاگ گئی، مچھلی کو زندگی مل گئی بیٹے۔ تو یہ ایک ایسی برکت ہے، جو اللہ کا نور نصیب ہو جائے تو موت زندگی سے بدل جاتی ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، شر خیر میں بدل جاتی ہے، دنیا آخرت کی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ تو بولیے میرے بیٹے بیٹیاں، آپ نہیں چاہتے کہ ایسی زندگی نصیب ہو؟ بولیے، اونچا ہاتھ کھڑا کریں۔
خواہ آپ شریعہ کے علوم پڑھ رہے ہیں، خواہ آپ سائنس پڑھ رہے ہیں، خواہ فزکس پڑھ رہے ہیں، خواہ آپ کمپیوٹر سائنسز پڑھ رہے ہیں، کمیونیکیشن سائنسز ہے، مینجمنٹ سائنسز ہے، میتھمیٹکس ہے، جو پڑھیں یہ سب علم ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سارے علم صحابہ کرام کو پڑھوائے تھے۔ اب یہ سبجیکٹ نہیں، میں کسی اور موقع پر ٹائم نہیں بتاؤں گا۔ یہ 10 12 14 سائنسز ان کے ٹیچر رکھے تھے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام۔ صفا میں اور مختلف سکول مدینہ پاک میں قائم کروائے، مختلف دوسری لینگویجز پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے۔ اس وقت گریک لینگویج تھی، یونانی زبان، اور باہر کی اور زبانیں، عربی کی جیسے آج انگلش ہے، اس وقت اس زمانے پریولنٹ لینگویج جو پرانی ویسٹرن ورلڈ کی وہ گریک لینگویج، وہ سکھائی آقا علیہ السلام نے، گویا اس دور کی انگلش سکھائی۔ میتھمیٹکس کے لیے صحابہ مقرر کیے، میتھمیٹکس سکھایا، بیالوجی سکھائی، لاء سکھایا، ہسٹری سکھائی۔ طالب علم اپنے صحابہ کو اور صحابیات کو سکھاتے تھے سارا علم۔ تو بیٹے ہر علم نور بن جاتا ہے، بشرطے کہ اس نور میں تبدیل کرنے کے لیے آپ اپنے ظرف کو وہ تقوی، پرہیزگاری، ریاضت اور مجاہدہ دے دیں جو ساری خوبیوں میں توازن لے آئے اور خیر کا برتن بن جائے۔ تو آپ چاہیں گے آپ کے والدین بھی خوش ہوں گے کہ نہیں اگر یہ کردار آپ کو ملے؟ بولیے بیٹے، آپ مشن کا نام روشن کریں گے کہ نہیں؟ پاکستان کا نام روشن کریں گے، عالم اسلام کا روشن کریں گے۔ لہٰذا آج سے بیٹے 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں اور اپنے گریبانوں کی طرف مراقبے کی حالت میں جھانکیں، سوچیں، آنکھیں بند کر کے نیچے سر کریں، سوچیں جو باتیں میں نے کہی ہیں، سوچیں پہلے یہ کام ہو رہے ہیں یا نہیں۔ آپ خود اپنے اندر فیصلہ کریں بیٹے، آپ کو جواب آئے گا کہ ان خطوط پہ محنت ہم نہیں کر رہے، اندر سے آپ کو جواب آئے گا۔ پوچھیں بیٹے اپنے دل سے آنکھیں بند کر کے کہ کیا میں ان تمام چیزوں کو جو میں نے ذکر کیا ان پر میں قائم ہوں، میں کر رہا ہوں یا نہیں؟ حق ادا ہو رہا ہے اس نور کے لیے اپنی شخصیت سنوارنے کا یا نہیں؟ بولیے میرے بیٹے، آپ کو اندر سے کیا جواب آیا ہے؟ کیا جواب آیا اندر سے؟ نہیں کہا آیا نا؟ پھر مراقبہ کریں، پھر آنکھیں جھکائیں اور ارادہ کریں، فیصلہ کریں، باری تعالیٰ توفیق دے آج سے میں بدل جاؤں۔ بیٹے بھی کہیں، بیٹیاں بھی کہیں، آج سے آپ کی جبینوں پر نور آ جائے، آپ کے سینوں میں، دلوں میں نور آ جائے، آپ کو تقویٰ نصیب ہو جائے، عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے، آپ کی زبان پاک ہو جائے، آپ کا عمل پاک ہو جائے، اور چلتے پھرتے فرشتے لگیں زمین پر۔ یہ بیٹے کوئی ناممکن ہے؟ مجھے جواب دیں، ناممکن ہے؟ نہیں، ایک ول پاور ہے، ایک قوت ارادی ہے۔ کیا آپ میں ایسی قوت ارادی نہیں ہے بیٹے کہ آپ آج ڈیسیژن کریں اور اسٹریٹ اوے یہ تبدیلی نافذ کر لیں اپنی لائف میں؟ ہے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں بیٹے، یہ واقعی قوت ارادی ہے یا نہیں؟ نہیں، آپ کا دل کہتا ہے کہ ہے؟ میں جینوئن سوال کر رہا ہوں، جینوئن جواب چاہتا ہوں۔ قوت ارادی ہے، اگر چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں؟ تو بس بیٹے آج سے کریں، لیکن یہ ہے کہ مجھے خوش بھی کریں آج سے، یہ تبدیلی کی مجھے خبر ملے، خوشبو ملے ہر طرف سے۔ تبدیلی کا سفر آج سے شروع ہوگا۔ بولیے، ہم ملک میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں نا بیٹے، انقلاب کی، تو اپنے من سے، اپنے اندر سے انقلاب اور تبدیلی شروع ہونی چاہیے یا نہیں؟ آج سے اس کا آغاز کر دیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کے اندر، دل میں، من میں، شخصیتوں کے اندر نور کا چشمہ کھول دے، اللہ پاک نور کا چشمہ کھول دے اور خیر عطا کر دے۔ یہ نصیحت طلباء کے لیے بھی ہے، طالبات کے لیے بھی ہے، اساتذہ اور معلمین کے لیے بھی ہے، اور معلمات اور شیخات کے لیے بھی ہے، اور تمام فیکلٹی کے لوگوں کے لیے۔ اللہ پاک توفیق دے، آپ کو سرخرو کرے، دنیا اور آخرت میں آپ کو اعلیٰ منزلیں عطا کرے اور عظمتیں عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔